اقرار الحسن کا عمران خان اور بشرا بی بی پر بڑا سنگین الزام لگانا، اور پھر جب طارق ریحان صاحب نے بات ثابت کی تو وہ اپنے بات سے کس طرح مکر گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے، دیکھیے ضرور اس ویڈیو کو۔ یہ مستقبل کا ایک سیاستدان ہے، اگر آج ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن مستقبل میں ان کا بھی حیثیت ہو جائے گا، کیونکہ نواز شریف اور بلاول زرداری جیسے لوگ پاکستان کے سیاستدان ہیں تو اقرار الحسن کیوں نہیں؟ اقرار الحسن بھی مستقبل میں بہت سے لوگ فالو کرنے والے ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے، آپ کو مستقبل کا پتہ چل جائے گا کہ مستقبل کا لیڈر کس طرح ہے، کس طرح وہ ایک حال کا جو عظیم لیڈر ہے اس پر کس طرح وہ الزام لگاتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کامنٹ میں ہمیں بتائیے کہ اقرار الحسن کا موقف درست ہے یا نہیں۔ سوال پھر وہی، کیا اس شخص کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ اور آپ کے توسط سے جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بہن، بیوی، بیٹی یا ماں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے اور کوئی بھی کوئی جملہ کستا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ دیکھیے ریئیکشن آپ کو کتنا برا لگ رہا ہے نا کہ آپ کی فیملی کے سامنے یہ ہوا۔ جی ہاں، جب آپ کسی ایک شخص کی فیملی کے بارے میں ببانگ دوہل بات کرتے ہیں، پبلکلی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، کیا اس کو برا نہیں لگتا؟ مثال کے طور پہ میں پھر خان صاحب کی بات کروں گا۔ کیجیے۔ کیا خان صاحب کی فیملی سے متعلق آپ نے بےہودہ گفتگو نہیں کی؟ مثال کے طور پہ میں اب نکالوں آپ کے ٹویٹس نکالوں؟ جی نکالیے تاکہ اس پہ ہم دلیل سے بات کریں کہ کیا گفتگو ہوئی اور اس کو کس طرح بےہودہ کہہ رہے ہیں۔ عدت میں نکاح کیس کی بات آپ نے کی ہوئی ہے؟ جی کی ہوئی ہے۔ گھٹیا ترین قرار دیا ہوا میں نے ہمیشہ اس کو۔ عدت میں نکاح کے کیس کو ہمیشہ ببانگے دوہل، گھٹیا اور ذلت آمیز قرار دیا ہوا جن لوگوں نے بھی وہ کیس بنایا۔ گھر میں کسی خاتون کے گھر میں جا کے 5 بچوں کی ماں، میں وہ ٹویٹ بھی نکال لیتا ہوں۔ یہاں اس بات پر آئیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو عدت کیس ہے اس پر اعلان اس کی مذمت کی ہوئی ہے اور درجنوں اور سینکڑوں بار کی ہوئی ہے۔ بڑا ہی بغیرت انسان ہے جو کسی دوسری کی بیوی کو خفیہ پیغام بھیجتا ہے، لیکن یاد رکھنا ہر کوئی بشرا نہیں ہوتی، کچھ آگے سے منہ پر تھوک کر ٹھڈے بھی مارتی ہیں۔ یہ ٹویٹ آپ نے کی؟ جی ٹھیک ہے، میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ جس پہ آپ نے کہا کہ 5 بچوں کی ماں، جی میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ گھر جاتے رہے، جی بالکل ایسا، اور پھر اس سے شادی اس میں خاتون کی تصدیق کا تو کوئی پہلو نہیں ہے، تو عمران خان صاحب سے متعلق ایک رائے ہے اور میں لیکن وہ اس خاتون کے گھر ہی جا رہے تھے نا، میں وہ رائے کا اظہار کر دیتا ہوں، آپ پھر اس پہ بحث کر لیجیے گا۔ اس میں جو میرا نقطہ نظر ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی لیڈر کو دیکھنا ہوتا ہے یا جانچنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کی یہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا ٹرسٹ یا کتنا اعتبار یا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس اسپیسیفک معاملے میں میرا آپ سے ہی سوال ہے اور آپ کے توسط سے ہماری آڈینس سے ہی سوال ہے کہ کیا کوئی آدمی آپ کے گھر آتا ہو اور آپ کے گھر کی کسی خاتون سے ان کو طلاق دلوا کے شادی کر لے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس؟ اس سے انکار کس نے کیا؟ نہیں، ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس؟ اس سے انکار کس نے کیا؟ آئی مین آپ میری بات کر رہے ہیں نا، یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں بطور مجموعی ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضور سنیے، میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں بھی میں نے یہ سینیریو رکھا کہ کسی بھی شخص کے گھر کسی بھی شخص کا آنا جانا ہو اور وہ گھر کی کسی بھی خاتون پر اس طرح کی نظر رکھے اور کوئی ایسے معاملات یا ایسے تعلقات بن جائیں کہ طلاق کے بعد اس سے شادی کر لے، کیا آپ اس شخص کو قابل اعتبار سمجھیں گے؟ نہیں، لیکن یہ کہاں ہوا ہے؟ سر ایک سینیریو رکھ رہا ہوں میں، تو اس کا جواب تو دیجیے۔ یہ ہوا کہاں ہے؟ آپ کے خیال میں قابل اعتبار ہوگا وہ شخص یا نہیں ہوگا؟ نیچرلی نہیں ہوگا، اگر if we do have any substantial evidence for that۔ یعنی آپ نہیں جانتے کہ عمران خان صاحب کا بشرا بی بی صاحبہ کے گھر پہ آنا جانا تھا؟ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ایسی بات کر رہا ہے جس کا ایویڈنس ہی کوئی نہیں۔ ایویڈنس نہیں ہے؟ کہاں ہے کہ عمران خان صاحب، اس بات سے کسی نے انکار کیا کہ عمران خان صاحب آیا جایا کرتے تھے بشرا بی بی صاحبہ کے گھر میں؟ کس لیے جاتے تھے؟ آپ بتائیے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا جایا کرتے تھے، نہیں جانتا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ بات کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آنا جانا تو تھا نا، ایکٹ تو یہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ٹویٹ کی وہ جسٹیفائڈ ہے؟ جی بالکل جسٹیفائڈ، یعنی کسی خاتون سے متعلق آج ایک اہلکار نے ایئرپورٹ پہ آپ کی فیملی کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، آپ کو برا لگا؟ آپ کسی کی فیملی سے متعلق اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ جسٹیفائڈ ہے؟ اس خاتون سے متعلق بات نہیں ہے۔ کس خاتون سے متعلق؟ بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق نہیں ہے، خان صاحب سے متعلق ہے۔ نہیں، گھر کس کے جا رہے تھے وہ؟ بشرا بی بی صاحبہ۔ تو پھر بشرا بی بی کیسے اس پہ غیر متعلقہ ہے؟ نہیں، غیر متعلقہ اس لیے ہے کہ آپ ظاہر آپ گمراہ کرتے ہیں، ایک خاتون کے گھر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، لاتے ہیں۔ میں تو اس میں عمران خان صاحب کا قصور سمجھتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ ایسے کسی بھی سینیریو میں اس آدمی کا قصور سمجھوں گا میں جو گھر میں آتا جاتا ہے، جس کو آپ یہ اتنا اعتماد کرتے ہیں، اس کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ اس ٹرسٹ کو بریچ کرتا ہے۔ بٹ یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ تو آپ کہیں گے کہ جو چاند ہے وہ رات میں نکلتا ہے، یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ہاں، یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ یونیورسل ٹروتھ کیسے ہے؟ سر یہاں موجود کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا۔ ان کو کیسے پتا ہے؟ کیا انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا وہاں پر؟ سب نے تسلیم کیا۔ یہ عدت کیس جو چل رہے ہیں ہیر سے نہیں ہے۔ عدت کیس کیا چل رہا ہے؟ جو کیسز چل رہے ہیں اس کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا نا۔ کس بات کو تسلیم کیا؟ کہ خان صاحب نے جب شادی کی اس سے پہلے وہ نکاح میں تھی، جو ان کے شوہر تھے ان کی نکاح میں تھی اور الٹیمیٹلی طلاق کے بعد شادی ہوئی۔ نہیں، لیکن عدت نکاح کیس کہاں چل رہا ہے سر؟
یہاں پر چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو شیئر کریں آگے دوسروں کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ کومنٹ میں اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، آپ کا اقرار الحسن کے بارے میں کیا رائے ہے، رائے نیچے لکھیے اور بتائیے کہ یہ مستقبل کا سیاستدان کس طرح آپ کو لگ رہا ہے۔ مختلف عدالتوں کے اندر کہاں چل رہا ہے سر؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے عدت میں نکاح کیس سے متعلق؟ آپ میں نے تو آپ کو عرض کیا، میں ظاہر اس کو نہیں میں فالو کر رہا الٹیمیٹلی۔ نہیں، عدت کیس سے متعلق میں تھوڑا سا صرف آپ کو یہ بتا دوں بتائیے کہ فروری 2024 میں ٹرائل کورٹ نے دونوں کو کی کنوکشن کی، بالکل ٹھیک ہے، 7 سال جیل ہوئی پلس فائن ہوا۔ اس کے بعد اپیل فائل ہوئی 13 جولائی 2024 کیس کے مندرجات پہ بات کیجیے۔ میں کیس کی بات کر رہا ہوں، یہ تو ٹائم لائن ہے نا۔ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیس میں ایکویٹل ہو چکا ہوا ہے۔ اوکے، یہ عدت کیس فروری 2024 میں ٹرائل کورٹ کی کنوکشن تھی، 7 سال دونوں کو قید ہوئی، بہت اچھی بات ہے، جرمانہ ہوا، فائل کی گئی اپیل 13 جولائی 2024 کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کا ایکویٹل کا آرڈر جاری کیا اور کنوکشن اوور ٹرن کر دی اور آرڈر کیا کہ دونوں کو فوری طور پہ ریلیز کر دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ عدت کیس تو پھر بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تو یہ کہا، جو ایسا میٹر جو سبجوڈس ہی نہیں، آپ نے جو پہلی ٹویٹ پڑھی اس میں نہیں کہا کہ بالکل گھٹیا اور نیچ حرکت ہے، ہو جانا چاہیے۔ آپ مینشن کر رہے ہیں نا پھر عدت کیس، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عدت کیس اندر اگر انہوں نے کوئی دلائل دیے ہیں یا اگر انہوں نے کوئی آرگومنٹ دیا ہے، اس میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں الٹیمیٹلی اس طرف سے عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کے وکلاء کی طرف سے، تو اس کو تو ریلیونٹ نہیں کہا جا سکتا۔ جو چیز آپ نے خود تسلیم کی ہے اس کو تو ریلیونٹ نہیں کہا جا سکتا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی کی موجودگی میں کسی کا یہ کہنا آپ کو بہت گراں گزرا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اور آپ پوری دنیا کے سامنے کوئی بات نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی تو ذرا سنیے کہ وہ عمران خان صاحب کے قابل اعتبار ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ہے۔ اب آپ کے اس ریاکشن پر پبلک کیا کہہ رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں۔ بالکل، ایک خاتون لکھ رہی ہیں صدف حسنین صاحبہ، وہ کہتی ہیں یو نیڈ ہیلپ برو، فیل سوری فار یو، یہ وہ لکھ رہی ہیں۔ جہاں پھر وہ ایک اور خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہیں ہی شوڈ ناٹ اسٹیپ انٹو پالیٹکس اف ہی ڈزنٹ ہیو پیشنس اینڈ از شارٹ ٹیمپرڈ، ہی یوزز فریڈم آف اسپیچ بٹ ہی ڈڈ وانٹ ادرس ٹو ڈو دا سیم، رائٹ۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی بھی اپنا پروگرام کر رہا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایوری انفلوئنشل پرسن ان پاکستان از سو انٹائٹلڈ۔ پھر کہتے ہیں اقرار صاحب آپ سے نہ ہو پائے گا، مطلب وہ شاید وہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست نہیں ہو پائے گی آپ سے۔ پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کو اوپینین کا حق ہے ایز پر یور ورڈس۔ اقرار بھائی، اقرار should be bit mindful with his blood and he needs help۔ خیر، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہو لیکن برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یار۔ پھر کہتے واو دس گائے از کمنگ ٹو لیڈ کنٹری، سو پراؤڈ ٹو ہیئر اینی ڈفرینس آف اوپینین اور کرٹیسزم، مے بی ہی گوز فار لائف لانگ ایگزمپشن آف اکاؤنٹیبلٹی ونس ان پاور۔ یعنی اس طرح کے ملے جلے جو کامنٹس ہیں وہ آپ کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت نیگیٹو پروموشن ہوئی ہے اس میں آپ کی؟ نہیں، تو پروموشن کون چاہتا تھا نیگیٹو یا پازیٹیو؟ مجھے جو اس وقت میں چیز ٹھیک لگی میں نے اس کو وہاں انجام دیا، اور الٹیمیٹلی بالکل ہر ایک کے پاس یہ حق ہے اپنی اوپینین دینے کا، لیکن ان سارے کامنٹس کے اندر بہت ہی بنیادی فلاز ہیں۔ فار ایگزامپل جو آپ نے پڑھا کہ ہر کسی کو اپنی اوپینین دینے کا حق ہے، بالکل ہے، لیکن یونیفارم میں ہے، آفیشیل کیپیسٹی میں، تو بالکل آپ کو سیاسی اوپینین دینے کا حق نہیں، اور قانون بھی اور آپ کا حلف بھی آپ نا۔ ہاں، پھر ایک اور ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ نوکری کھا گیا اس شخص کی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ کھا چکے ہوتے اس کی نوکری، وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں نہ چاہتا تھا نہ اب چاہتا ہوں۔ میری جس سے بات ہوئی میں نے ان سے ذاتی حیثیت میں بھی یہ درخواست و گزارش کی کہ اس بارے میں تھوڑا سا رعایت برتی جائے اس شخص کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا جی جو لیڈ کرنا چاہتا ہے کنٹری کا لیڈر پولیٹیشین، میں وہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اگین مجھے آپ ایک عام آدمی تصور کیجئے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ جیسا کوئی شخص ریئیکٹ کرے گا۔ آپ مجھے پلیز وہ جو سیاستدانوں کا خول ہے نا جو ہمارے ذہن میں ہے پچھلے 78 سالوں میں، ذرا اس سے ہٹ کر دیکھیے۔ اور نہ میں نے لیڈ کرنے کا کہا ہے، نہ میرا کوئی ارادہ ہے، میں بطور صحافی ہی اپنا یہ کام کر رہا ہوں کہ جس میں میرا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو شعوری طور پر، فکری طور پر اور نظریاتی طور پر یہ بتائیں۔ آپ نے کمپلینٹ فائل نہیں کی اس کے کیس کو؟ جی میں نے نہیں فائل کی کوئی کمپلینٹ فائل نہیں کی؟ کوئی CCTV فوٹیج ملی آپ کو؟ سر ایئرپورٹ کی CCTV فوٹیج مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں، آپ نے کوشش کی اس کے لیے درخواست دی کہ مجھے CCTV فوٹیج دکھائی جائے؟ جی آپ نے اس کو پرسو نہیں کیا؟ جی نہیں، لیکن اس پہ آپ نے پریس کانفرنس کر دی؟ جی ظاہر وضاحت تو کرنی چاہیے، جو صورت حال ہے، جو کامنٹس ہیں اس کی تھوڑی وضاحت۔ یہ جو عدت والا معاملہ ہے اب ان سے بس کرنا چاہیے، کیونکہ عدالت نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ موقف درست نہیں تھا۔ جس نے بھی کیس دائر کی تھی یا دعویٰ کیا تھا تو اس نے ثابت نہیں کیا ہے کہ عدت کے اندر
عمران خان اور بشرا بی بی کی نکاح ہوئی ہے۔ باقی جو بھی ہے وہ تو شریعت کے مطابق ہے، اگر وہ کسی کی بیوی تھی اس نے چھوڑ دی اور عمران خان نے شادی کی ہے تو اس میں کیا ہے، یہ تو سب کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے علاوہ سارے بیویاں جو تھیں وہ پہلے ان کے شوہر تھے، لیکن بعد میں وہ فوت ہو گئے یا وہ پھر کیا کہتے ہیں، تو وہ پہلے شادی شدہ تھی، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، تو یہ تو سنت بھی ہے، اس میں کیا برا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پہ اس نے طلاق لی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ عدت کے اندر نکاح ہوئی ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے، عدالت نے ثابت نہیں کیا ہے، اس کیس کو ڈسچارج کیا ہے۔ اب اگر دوبارہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک کردار ہے، اس میں عمران خان کو دبانے کے لیے، عمران خان سے ڈیل کرانے کے لیے، عمران خان کو راہ راست پر لانے کے لیے، اپنے نیچے کام کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ بات اگر ہم عمران خان کی کرتے ہیں تو اقرار الحسن پر بھی تبصرہ کرنا جو ہے وہ لازمی بنتا ہے۔ اقرار الحسن جو ہے وہ مستقبل کا سیاستدان ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جواد احمد کی طرح بس نام کا سیاستدان ہو گیا۔ اقرار الحسن کا نام بھی کافی مشہور ہے پاکستان میں، اور ان کا جو ابھی جس نظریے پر وہ کام کر رہا ہے، جو موقف ہے ان کا، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ بہت سے لوگ جڑ جائے، لیکن یہ مستقبل کی بات ہے۔ جب تک عمران خان ہے تو ان کا پارٹی جو ہے وہ سر نہیں اٹھائے گا، نہ پاکستان پر وہ راج کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان تو ہمیشہ نہیں رہے گا، عمران خان کی جماعت میں ایسے کوئی بندہ ہے نہیں جو عمران خان کا جگہ لے، ان کے بہنیں جو ہے وہ بھی سیاست میں آنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ اب عمر ہو گئی ہے۔ وہ ابھی جو جدوجہد کر رہی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہے، باقی ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو سیاست میں گھسیٹنا یا ملانا یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ بہنیں جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک رات بھی نہ بتاتی۔ تو بہن وہ مخلوق ہے جو بھائی کے لیے اپنے جان تک دے سکتی ہے، سب کچھ قربان کر سکتی ہے، اپنے جائیداد جو ہے وہ بھائی کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتے ہیں بہن، تو بہن سب کچھ کرتا ہے بھائی کے لیے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن عمران خان کے بعد تو پاکستان میں ایک ایسا سیاستدان تو ہوگا جو ان جماعتوں کے خلاف کام کرے، یہ جو مروسی سیاست کرنے والے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ فی الحال جو ہمیں مستقبل کا سیاستدان نظر آ رہا ہے وہ اقرار الحسن ہے، یہ خود کرے یا کسی اور سے کروائے، لیکن اس نے جو تحریک شروع کی ہے عمران خان کے بعد شاید یہ تحریک زور پکڑ لے اور پھر اس وقت کے نوجوان ان کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ بات کی بات ہے۔ اقرار الحسن میں ایک چیز تو زبردست ہے کہ وہ اپنے غلطی کو تسلیم کرتا ہے، اس پہ معافی بھی مانگتا ہے، جس طرح اس نے عمران خان سے معافی مانگی۔ یہ میرا ایک رائے ہے، فی الحال ہم اقرار الحسن کو سپورٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے ان کے جماعت میں کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ وہ مستقبل کا سیاستدان ہو، یا اس کا جو اپنا موقف ہے یا اپنا جو سپیڈ ہے وہ بھی ہمیں ابھی نہیں لگتا کہ اس سپیڈ کے ساتھ وہ سیاستدان بن جائے، لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ میں لکھیے، ہمیں بتائیے کہ اقرار الحسن سے آپ مطمئن ہے کہ یہ مستقبل کا سیاستدان ہو سکتا ہے یا نہیں، اور کیا یہ عمران خان کے ساتھ ذاتی بغض رکھتا ہے یا یہ سیاسی نفرت ہے جس طرح باقی جماعتوں کا ہے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ اقرار الحسن جو ہے آپ کے نزدیک نواز شریف اور زرداری کے اور ان کے جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے بہتر ثابت ہوں گے یا نہیں، کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔